الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن مجید سورۃ الدخان کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ آخر کے اس کے چند آیتیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس درس میں کی آیتوں کی تفسیر کریں۔ کل کے درس میں ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے کی گئی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے جنتی لوگوں کے صفات اور جنتی لوگوں کے نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جنت میں کون سی نعمت انسانوں کو اللہ رب العالمین جنتی لوگوں کو عطا کرے گا۔ تو جہاں بہت ساری نعمتیں ہوں گی، ریشمی کپڑے ان کو پہننے کے لیے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، بڑی آنکھوں والی عورتوں سے اللہ رب العالمین جنتیوں کی شادی کروائے گا۔ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ، اور وہاں ہر قسم کے میوے جات، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے فروٹ کو نہایت اطمینان کے ساتھ یہ لوگ کھائیں گے۔ آمنین کا ایک معنی یہ کہا کہ کوئی ختم ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا، یا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ موسم چلا گیا، آم کا موسم اب نہیں ہے تو آم دستیاب نہیں ہے۔ کوئی موسم نہیں ہوگا، جس وقت جب چاہے اور جو پھل چاہے، جس پھل کی ضرورت ہو یا چاہت ہو، وہ پھل اللہ رب العالمین اس وقت لا کر کے انسان کو دے گا، عطا کرے گا۔ اس کے بعد سب سے بڑی نعمتوں میں سے جنت کے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا الموت، یہاں لوگ موت نہیں آئے گی، لوگوں کو موت نہیں آئے گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین دونوں کے درمیان لا کر کے موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دے گا، جنتی اور جہنمیوں کے درمیان۔ جنتی اس سے خوش ہو جائیں گے کہ اب موت ہم کو نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے غم کے اندر، ان کی تکلیف کے اندر، ان کی مایوسی کے اندر اضافہ ہو جائے گا کہ ہم کو ایک امید تھی کہ جل کر کے بھن کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اب یہاں بھی موت ہم کو آنے والی نہیں ہے۔ کَلَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا مَوْتَةَ الْأُولَىٰ، سوائے پہلی مرتبہ مرنے کے جو دنیا کے اندر ان کی موت ہوئی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ رب العالمین ان کو عذاب جحیم سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی نے کہ کیا جنتی لوگوں کو نیند آئے گی، جنتیوں کو نیند آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت، نیند موت کی بھائی ہے، جنتیوں کو نیند بھی نہیں آئے گی، نیند بھی نہیں آئے گی۔ یعنی کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اتنی دیر سو کر کے اس کا وقت ضائع بھی نہیں ہوگا، اس میں بھی وہ اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا۔ کیسی زندگی ہوگی اس کا تصور کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فضلا من ربک، یہ ساری چیزیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے فضل سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، اے لوگو خوب درست عمل کرو، بہتر عمل کرو دنیا کی زندگی میں، اور اگر اتنا درست عمل نہیں کر سکتے ہو تو قاربوا، درستگی سے قریب تر عمل کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی اپنے عملوں کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ کہا ہم بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مجھ کو ڈھک لے گی اور اس کے رحمت کے سائے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا بھی بیڑا اپنی رحمت کے سائے میں پار کروا دے۔ تو کہا فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے فضل ہوگا، مہربانی ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی
بہت بڑی جنت کا حصول یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کی کوئی کامیابی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، کہا کہ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، سمجھیے کہ وہی سب سے بڑا کامیاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کو ہم نے عربی زبان کے اندر اور بہت سہل انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید مشکل ہے، سب کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ کو سمجھ میں آ جائے، لوگ اس سے نصیحت پکڑ سکیں۔ آج لوگوں نے اس کتاب کو تبرک کا ذریعہ صرف بنا دیا اور یہ سمجھا کہ یہ کتاب سمجھنے والے جو ہیں وہ صرف مولوی ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ مولوی سے پوچھ کر کے عمل کرنا۔ یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے یہ رویہ۔ قرآن مجید ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرتقب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا جتھا غالب آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کا جتھا غالب آئے گا یا ان مشرکین کا جتھا یہ غالب آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ غالب آئے گا اللہ رب العالمین خود اور اس کے رسول۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم مدد کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی اسی دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن ان کے لیے ہم گواہیاں کھڑی کر دیں گے۔ تو کس کا جتھا غالب آئے گا؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ یہاں سے سورۃ الدخان اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ پھر کل سے انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ کی تفسیر آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔